جب پورا لشکر پیچھے ہٹ چکا تھا، جب بہادر ترین سپاہی بھی جالوت کے خوف سے کانپ رہے تھے، تب ایک کم عمر لڑکا نہایت سادہ لباس میں صرف اللہ پر توکل اور ایک چھوٹے سے پتھر کے ساتھ میدان میں اترا۔ اس لڑکے کا نام دیاد تھا، اور اسی دن اس نے تاریخ کا وہ باب لکھا جو قیامت تک ایمان والوں کے دل گرماتا رہے گا۔ حضرت دیاد اللہ کے نبی اور بنی اسرائیل کے عظیم بادشاہ تھے۔ اب کا تعلق حضرت یعقوب کی نسل سے تھا اور اب کے والد کا نام سا تھا۔ اب بچپن میں بکریاں چراتے تھے، مگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو بچپن سے ہی ایک خاص فطرت دی تھی۔ اب کی آواز بہت خوبصورت تھی، اب کے اندر ایک خاص روحانی جاذبہ تھا، اور سب سے بڑھ کر اب میں ایک غیر معمولی دلیری تھی۔ اس وقت بنی اسرائیل بدترین حالت میں تھے۔ جالوت نامی ایک خونخوار بادشاہ نے ان پر ظلم کے پہاڑ توڑ رکھے تھے۔ وہ نہایت طاقتور، قداور اور ظالم شخص تھا، اور اس کا لشکر بھی ناقابل شکست سمجھا جاتا تھا۔ بنی اسرائیل کے بادشاہ طالوت نے جالوت کے خلاف جنگ کا اعلان کیا اور کہا کہ جو جالوت کو قتل کرے گا اسے اپنی بیٹی اور بادشاہی دوں گا۔ حضرت دیاد اس وقت صرف ایک کم عمر لڑکے تھے، مگر ایمان، یقین اور اللہ پر توکل سے لبریز تھے۔ وہ بغیر کسی تلوار ازرا کے میدان میں آئے، صرف ایک گوپے، گلیل اور چند کنکریاں ساتھ تھیں۔ انہوں نے جالوت کو للکارا، اللہ کا نام لیا، اور ایک پتھر اس کی پیشانی پر مارا جو اتنی شدت سے لگا کہ وہ زمین پر گرا اور مر گیا۔ پورا لشکر حیرت زدہ رہ گیا۔ جالوت کے مارے جانے کے بعد بنی اسرائیل کو فتح نصیب ہوئی اور حضرت دیاد کو عزت و عظمت ملی۔ طالوت نے اپنی بیٹی ان کے نکاح میں دی اور بادشاہی ان کے حوالے کر دی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت دیاد کو نہ صرف بادشاہ بنایا بلکہ نبوت بھی عطا فرمائی۔ حضرت دیاد ایک نیک، عادل اور عبادت گزار حکمران بنے۔ اللہ نے آپ کو زبور نامی کتاب دی جو دل کو نرم کر دینے والی تلاوت پر مشتمل تھی۔ آپ جب زبور کی تلاوت کرتے تو پرندے، درخت، پہاڑ سب آپ کے ساتھ تسبیح پڑھتے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو لوہے کو نرم کرنے کی طاقت دی۔ آپ کے ذریعے دنیا میں پہلی بار زرہیں بنانے کا عمل سکھایا گیا تاکہ جنگ میں لوگ اپنی حفاظت کر سکیں۔ آپ کا عدل بہت مشہور تھا۔ آپ رعایا کے معاملات میں براہ راست فیصلے کرتے اور انصاف پر کبھی سمجھوتا نہ کرتے۔ ایک بار دو عورتیں ایک بچے پر جھگڑنے لگیں، ہر ایک کا دعویٰ تھا کہ بچہ اس کا ہے۔ آپ نے اللہ سے رہنمائی مانگی۔ آپ کے بیٹے حضرت سلمان نے مشورہ دیا کہ بچے کو درمیان سے آدھا کر دیا جائے تاکہ دونوں کو انصاف ملے۔ ایک عورت فوراً چیخ اٹھی اور کہا کہ بچہ دوسری عورت کو دے دیا جائے، بس اسے قتل نہ کرے۔ تب حضرت سلمان نے کہا کہ یہی اس کی اصل ماں ہے۔ حضرت دیاد نے اس فیصلے کو قبول کیا اور بچے کو اصل ماں کے حوالے کر دیا۔ یہ آپ کے عدل، دانائی اور اللہ کی طرف سے عطا کردہ بصیرت کی مثال ہے۔ آپ کی عبادت کا یہ عالم تھا کہ دن کا اکثر حصہ روزے میں گزرتا اور آدھی رات عبادت میں۔ آپ اللہ سے کلام کرتے اور آپ کی تلاوت سن کر دل روتے تھے۔ آپ کو اللہ نے ایسا رتبہ دیا کہ قیامت تک آپ کا ذکر عزت سے کیا جاتا رہے گا۔ آپ کی زندگی ہمیں سکھاتی ہے کہ ایمان، اخلاص اور اللہ پر توکل ہو تو چرواہا بھی بادشاہ بن سکتا ہے، اور جسے اللہ چن لے اسے کوئی طاقت روک نہیں سکتی۔ حضرت دیاد کی وفات کے بعد ان کے بیٹے حضرت سلمان نبی اور بادشاہ بنے اور ان کی حکمت کو دنیا نے تسلیم کیا۔ حضرت دیاد کے معجزات، ان کی شجاعت، ان کا عدل اور ان کی عبادت آج بھی ہر مومن کے لیے مشرہ ہے۔ اگر آج بھی ہم انبیاء کی سیرت سے سبق لیں تو دنیا میں عدل، ایمان اور انصاف کا نظام قائم ہو سکتا ہے۔ حضرت دیاد کی زندگی کا یہ سبق ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ کے محبوب بندے دنیا و آخرت دونوں میں کامیاب ہوتے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ انبیاء کرام کی ایسی ہی سچی اور سبق آموز کہانیاں آپ تک پہنچتی رہیں تو ابھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، کامنٹ میں بتائیں کہ آپ کو سب سے زیادہ سبق کس حصے سے ملا، اور اس ویڈیو کو دوسروں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ نبیوں کے پیغامات ہر دل تک پہنچیں۔